بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے کے احکام صیام سے متعلق ہم نے کچھ تمہیدی باتیں بتائی تھی. اس میں روزے کی تعریف اور روزہ کب سے کب تک رکھا جاتا ہے، روزے کی ابتدا کا وقت کون سا ہے، اور روزے کی انتہا کا وقت کون سا ہے. اس کے بعد فرض روزے اور نفلی روزے، ان دونوں کے درمیان فرق بتایا گیا تھا کہ کون سے روزے فرض ہیں اور کون سے نفلی ہیں. نفل روزوں میں سے پھر دو طرح کے نفلی روزے ہیں. ایک روزہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا ہے یا ان دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور نفلی روزہ دوسرا وہ ہے جو آدمی اپنی طرف سے حالات کے حساب سے جب اسے عبادت کا شوق ہوتا ہے تو وہ کسی بھی دن روزہ رکھتا ہے. تو اس طرح سے دو طرح کی نفلی عبادتیں، نفلی روزے ہیں. اور فرض روزہ ہمارے پاس صرف رمضان کے مہینے کا روزہ ہے. رمضان کے روزے کی فرضیت سے متعلق بھی اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی تھی. سن 2 ہجری کا مطلب بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہجری کسے کہتے ہیں، ہجرت کس کو کہتے ہیں، اور ہجری سال کی پہچان کیسے ہوتی ہے. تو وہ ترتیب بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق باتیں بتائی تھی. اب آج کے اس درس میں ہمارے پاس جو عنوان ہے وہ ایام جن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. وہ کون کون سے دن ہیں جن دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو جس طرح سے روزہ ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہمارے پاس کچھ ایسے ایام ہیں جن میں ہمیں روزہ رکھنا منع ہے. ایسا نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے ہم کو مکمل روزہ ہی رکھتے رہنا ہے. کچھ دن اختیاری ہیں اور کچھ دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے. کچھ دنوں میں روزہ رکھنا مسنون ہے اور کچھ دنوں میں روزہ رکھنا حرام بھی ہے. روزہ رکھنے سے وہاں ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ بھی ملے گا. تو وہ کون کون سے ایام ہیں جن میں خاص طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. تو ان دنوں میں سے دو بڑے دن جو مسلمانوں کے خوشی کے دن ہیں، جس کو عید کہا جاتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عید کے دن ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. عید الفطر یہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو. تو ایک عید مہینے کی شروعات میں آتی ہے اور دوسری عید مہینے کی 10ویں تاریخ کو آتی ہے. دونوں الگ الگ مہینے میں ہیں. تو یہ شوال میں عید الفطر ہوتی ہے. شوال کے بعد شوال، ذی قعدہ، یہ 2 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ. یعنی دونوں عید کے درمیان میں 2 مہینے 10 دن کا فاصلہ ہے. 2 مہینے 10 دن کا فاصلہ ہے.
پہلی عید اگر عید الفطر ہم شمار کر لیں شوال کی، تو اس کے بعد عید الاضحیٰ کے لیے 2 مہینے 10 دن کا انتظار ہوتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے بعد اگر عید الفطر ہم دیکھیں تو عید الاضحیٰ کے بعد یعنی ذی الحجہ مہینہ مکمل ہوگا 20 دن، پھر اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان اور رمضان۔ یہ پورے 9 مہینے، یہ پورے مکمل 9 مہینے، 9 مہینے مکمل ہوں گے۔ اور ذی الحجہ کی وہ 20 دن، 9 مہینے 20 دن کے بعد پھر عید الفطر آتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد عید الفطر 9 مہینے 20 دن کے فاصلے پر آتی ہے، اور عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ 2 مہینے 10 دن پر آتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 2 عیدیں ہیں، لیکن یہ 2 عیدیں سال میں درمیان میں نہیں ہیں 6 6 مہینے کے حساب سے، کہ 6 مہینے میں ایک عید ہو پھر دوسرے 6 مہینے میں ایک عید ہو، ایسے ایسے نہیں ہے۔ عید الفطر شوال کے مہینے میں ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد، اور اس عید کا تعلق ایک عبادت سے ہے کہ رمضان کے مکمل مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اس روزے کے بعد پھر خوشی کے طور پر عید منائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس پر خوشی کا اظہار ہے عید الفطر۔ اور عید الاضحیٰ وہ قربانی ہے جس میں اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو تو بہت زمانہ گزر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدا ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جیسے اسماعیل علیہ السلام، یہاں ادھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس طرح سے ایک طویل نسل ہے، یعقوب، یوسف، شعیب، پھر ایوب، ذوالکفل، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، یسع، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اتنے انبیاء درمیان میں گزر چکے۔ ان کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں کافی لمبے زمانے کا فاصلہ ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں عید الاضحیٰ میں قربانی ہوتی ہے، اور وہ قربانی ایک یاد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور وہ اپنے خواب نے بیٹے سے آ کر کہا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، بیٹے جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، نبی کا خواب سچا ہے، لہذا جب باپ نے دیکھا ہے بیٹے کے بارے میں کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے اس خواب کو پورا کرنا چاہا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کام کرو، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی صبر کا اظہار کر دیا کہ ہم صبر کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ کس پر صبر کرنا ہے؟ چونکہ یہ تکلیف کی بات ہے،
قربان آپ کو ذبح کیا جا رہا ہے تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، اور اس تکلیف پر وہ صبر کریں گے، اس تکلیف پر وہ صبر کریں گے۔ اور ساتھ میں اپنے والد سے وہ کہتے ہیں یہ فعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کام کرو، کیونکہ مجھے صبر کرنا ہے اور آپ کو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو دونوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی۔ تو وہی یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا بھیج دیا، اور بجائے اسماعیل علیہ السلام کے وہاں پر وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اسی وقت سے یہ قربانی کا طریقہ شروع ہوا۔ ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض قوموں کے اندر باقاعدہ قربانی کے لیے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کی بلی چڑھانے کا رواج بھی رہا ہے، لیکن وہ اسلام میں نہیں رہا، وہ اسلام میں نہیں رہا، وہ دیگر مذاہب میں آج بھی موجود ہے، بعض جگہوں پر آج بھی انسانوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل فرمایا اور آپ کو نبوت عطا کی، تو پھر قربانی کا وہ وقت، وہ دن آپ کو، آپ کے لیے وہ ضروری قرار دیا کہ آپ بھی قربانی کرو، اور جس دن قربانی کریں گے وہ دن عید کا دن ہوگا، وہ عید الاضحیٰ ہے۔ اور پھر ان دنوں میں دنیا سے مسلمان وہی مکہ مکرمہ آئیں گے، حج کریں گے، تو اس طرح سے وہ حج کی یادگار بھی ہے کہ ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام 8ویں تاریخ سے مینا میں، پھر 9ویں تاریخ کو عرفات میں، اور 10ویں تاریخ کو پھر عرفات کے بعد پھر وہ مینا واپس آتے ہیں، عرفات، مینا اور مزدلفہ کرتے ہوئے رات میں مزدلفہ رہتے ہیں، اور 10ویں تاریخ کو صبح پھر وہ مینا میں آ جاتے ہیں، اور وہاں آنے کے بعد اس دن وہ قربانی کرتے ہیں، حجاج کرام اس دن وہاں پر آ کے قربانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا سے جانے والے حجاج وہاں قربانی کرتے ہیں، دمبا، کوئی دمبا قربانی کرتا ہے، کوئی بکرے ذبح کرتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے، کوئی گائے اور بیل ذبح کرتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وسعت دی ہے قربانی کے اندر، کہ اتنے جانور ہیں، ان میں سے کوئی بھی جانور آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یہ قربانی دو طرح کی ہے، ایک وہ قربانی جو حاجی کرتے ہیں، دوسرے وہ قربانی جو تمام مسلمانوں پر ہے۔ اب وہ جو حاجی قربانی کرتے ہیں وہ حج کی قربانی ہے، وہ مکہ میں ہوتی ہیں۔ بقیہ تمام مسلمان جو مکہ نہیں رہے ہیں حج کے لیے، تو وہ جہاں بھی رہتے ہیں دنیا میں وہاں قربانی کرتے ہیں، اور اس دن باقاعدہ عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو پہلے عید کی نماز ہوتی ہے، بعد میں قربانی ہوتی ہے۔ جو حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگ ہیں، وہ دیگر لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ میں بھی عید کی 2 رکعت نماز ہے، اور اس کے بعد قربانی ہے۔ عید الفطر میں 2 رکعت نماز ہے، خطبہ اور 2 رکعت نماز، اور اس کے علاوہ اس میں اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ جیسے عید الاضحیٰ میں نماز کے علاوہ قربانی ہے، عید الفطر میں نماز کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہے، بس وہاں نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو دعوت دیں اور صدقہ و خیرات کریں، دعائیں کرتے رہیں، خوشی منائیں، بس اسی میں اپنا وقت وہ گزاریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو وہ ایام جن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، ان میں سے 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر یہ کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن، کھانے پینے کا دن،
عید الاضحیٰ، اس میں بھی قربانی ہوتی ہے، قربانی کا گوشت ہوتا ہے، یا تو لوگوں نے خود قربانی کی ہوتی ہے اس کا گوشت وہ کھاتے ہیں، یا پھر کسی اور کے پاس سے آتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس میں گوشت کی فراہمی ہوتی ہے۔ تو اس دن بھی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اس دن کھاؤ پیو۔ اور اس طرح سے یہ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ تو یہ کھانے پینے کے دن میں کوئی روزہ نہ رکھے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ سب لوگ بکرے ذبح کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مست مزے لے رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں، مندی بنا رہے ہیں، اور آج کے دن میں روزہ رکھوں۔ میں آج سب کے سب جس دن سب کھاتے ہوں اس دن میں روزہ رکھوں گا، اس دن آ، میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اللہ نے، شریعت نے آپ کو باقاعدہ یہاں کھانے پینے کا حکم دیا ہے۔ تو اب شریعت کا جو حکم ہے وہ حکم مان لیجیے۔ اب یہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں عید کے دن بھی ہم روزہ رکھیں گے، رمضان پورا ہم نے روزہ رکھا ہے تو اب عید کا دن، شوال کی پہلی تاریخ کو بھی رکھیں گے، دوسری کو بھی رکھیں گے، تیسری کو بھی رکھیں گے، یہ پورا شوال رکھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن جگہوں پر جس چیز کا حکم دے دیا گیا وہاں پر وہ کام کرنا ہے، وہاں وہ کام کرنا ہے۔ تو عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، تو اب یہاں پر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ایام تشریق کے روزے۔ عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کے کو روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ اب یہ ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ کیونکہ عید الاضحیٰ کو جو قربانی ہم کرتے ہیں، تو کے قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، وہ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن رہتا ہے۔ اور آج کل تو باقاعدہ گوشت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فریج بھی عطا کر دیا۔ تو بہت سے لوگ تو پورے کے پورے بکرے فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں، بڑے بڑے فریزر لا کے رکھ دیتے ہیں، اور مہینے مہینے کھاتے ہیں۔ تو غلط نہیں ہے، لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد، رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے بعد، غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد، اپنے پاس بھی اگر اتنا وہ گوشت رکھ لے کہ 10 دن کھا سکے، 20 دن کھا سکے، مہینہ بھر کھا سکے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر۔ کلوا منہا، آپ بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ کھانے کا بھی حکم ہے، کھلانے کا بھی حکم ہے۔ یہ نہیں کہ قربانی کرنا اور پورا کا پورا لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے اور پھر بھوکے پیٹ بیٹھنا ہے، منہ بنا کر بیٹھنا ہے، نہیں، دوسروں کو بھی دینا ہے، خود بھی کھانا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا دن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قربانی کیا تو قربانی اب ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، پورے کے پورے ہم تقسیم کر دیں گے، آپ کیا کھاؤ گے؟ تو کہتے ہیں آج بس ہم قربانی کا جانور ثواب کی نیت سے ہم نے سب کو تقسیم کر دیا، اور ہم دال چاول کھائیں گے، نہیں تو بھوکے رہ جائیں گے، تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، یہاں آپ کو خاص طور پر کھانے کا حکم دیا کہ آپ کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس دن کھانے کا دن ہے، کھانے کا دن ہے، لیکن فضول خرچی کا دن نہیں ہے۔ کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے، آپ کی صحت، آپ کی طبیعت کے حساب سے آپ کھاؤ، اور بھوکے رہنا یا پھر اس طرح سے آ، آ، پریشان پریشان کر کے خود کو اپنے آپ کو رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو عید کا دن، پہلا جو دن ہوتا ہے 10ویں تاریخ کا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، پھر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے بعد پھر ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ 4 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ قربانی کے یہ 4 دن ہوتے ہیں۔ تو قربانی بھی کوئی انسان پہلے دن کرنا چاہے کر سکتا ہے، دوسرے دن کرنا چاہے کر سکتا ہے، تیسرے دن کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو چوتھے دن کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے۔ تو قربانی کے یہ 4 دن ہوتے ہیں۔ تو ان 4 دنوں میں عید الاضحیٰ 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں،
اور ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 تاریخ کو۔ تو اس طرح سے ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں ذی الحجہ میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شروع کے جو ایام ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے ایام، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 9ویں تاریخ تو یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے۔ حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، غیر حاجی اس دن روزہ رکھیں گے۔ یوم عرفہ کا 9 تاریخ کا روزہ، جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں 9 تاریخ کو، تو حاجی صاحب تو روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے روزہ منع ہے۔ لیکن جو لوگ حج کرنے نہیں گئے ہیں تو وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنا ان کے لیے سنت ہے۔ اس سے پہلے عرفات کے روزے کے سلسلے میں یہ حدیث بھی گزر چکی کہ اس کے ایک روزے سے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت بتائی جاتی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو خیر کے کام کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تب ایسی صورت میں کون کون سے خیر کے کام ہیں؟ تو خیر کے کاموں میں ذکر و اذکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ پھر روزہ بھی ہے، ان سب کے ساتھ روزہ بھی ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 9ویں کو تو روزہ رکھنا ہی ہے کیونکہ یوم عرفہ کا ہے روزہ۔ باقی 1 تاریخ سے لے کر 8ویں تاریخ تک بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ 1 سے لے کر 8 تک روزہ رکھنا یہ اختیاری ہے۔ خیر کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں سے ایک کام روزہ بھی ہے۔ تو اب کوئی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہے وہ کام کرے، کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہے وہ کام کرے، کوئی سب ملا کے کرنا چاہے سب ملا کر کرے۔ لیکن یوم عرفہ کا روزہ وہ تو مسنون ہے، اس کا تو ثواب بتایا گیا کہ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، تو وہ رکھنا چاہیے۔ جب 1 سے لے کے 9 تک کے رکھے ہیں تو اب 10 تاریخ کو روزہ رکھنا منع ہے ان کے لیے۔ 10 کو نہیں رکھ سکتے، 11، 12، 13، 11، 12 اور 13، یہ جو باقی اور 3 دن ہیں 10 کے بعد، اس طرح سے مکمل 4 دن، یہاں 4 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 3، ایسے مریض کا روزہ رکھنا جس کو روزے کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو۔ روزے کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو، اگر وہ کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری میں کافی اس کو پریشانی ہو رہی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی قلت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ایسی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے، ایسی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 4، حائضہ اور نفاس والی عورت کا روزہ رکھنا۔ اب یہ 2 اوقات ایسے ہیں جن میں عورت ناپاک ہوتی ہے، تو اس ناپاکی میں یعنی حیض کی حالت میں جو تقریباً 3 دن، 4 دن، 5 دن اور کچھ زائد دن بھی ہو سکتے ہیں، یہ تمام عورتوں کے لیے الگ الگ ایام ہوتے ہیں، اس میں ایام متعین نہیں ہوتے، لیکن کم سے کم 3 دن سے زیادہ ہوتا ہے، 5 دن تک بھی، 7 دن تک بھی، اس طرح سے جب تک کہ یہ ایام ہوتے ہیں حیض کے تب تک کہ نماز نہیں پڑھنی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ نماز کی قضا نہیں کرنی ہے بعد میں، لیکن روزے کی قضا کرنی ہے۔ تو اس وقت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن ان روزوں کی قضا بعد میں کرنا ہے، ان روزوں کی قضا بعد میں کرنا ہے۔ اگر ان اوقات میں رمضان کا مہینہ آ گیا، جو جب روزہ کے فرض ہوتا ہے،
رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس مہینے میں عورت حائضہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کی قضا بعد میں کرے گی۔ عام دنوں میں عام دنوں میں چونکہ روزہ فرض نہیں ہے، تو مثال کے طور پر عرفہ کا روزہ آیا اور اس یوم عرفہ کے روزے کے وقت میں عورت حائضہ ہے، تو اسے بعد میں اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ محرم شروع ہوا اور ایک 7ویں تاریخ کو یہ سمجھیے کہ حیض کے ایام شروع ہو گئے، اور 7، 8، 9، 10، 11، 12 اس طرح سے حیض کے ایام چلنے لگے۔ درمیان میں 10ویں تاریخ بھی آ گئی یوم عاشورہ کی۔ اب اس میں 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنا تھا، لیکن ناپاکی کے ایام تھے، نہیں رکھ سکے، تو اس کی بھی قضا نہیں کرنی ہے۔ قضا صرف ان روزوں کی قضا کریں گے جو فرض ہیں، جو فرض ہیں۔ وہ فرض روزے کون سے ہیں؟ رمضان کے روزے ہیں۔ اسی طرح سے حالت نفاس میں بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور اگر رمضان کے مہینے میں حالت نفاس میں چلی جائے تب ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا بعد میں کرے گی۔ یہ بیماری کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایسی بیماری کہ جس بیماری میں اضافے کا یا اس بیماری میں موت کا اندیشہ ہو، اس طرح کی کوئی بڑی پریشانی ہو، تو ایسی صورت میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو روزہ رکھنا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ کیا اس روزے کی قضا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر بعد میں اس کی صحت اچھی ہو سکتی ہے تو بعد میں قضا کر لیں گے، لیکن اگر بعد میں بھی صحت اچھی ہونے کا کوئی ایسا موقع نظر نہیں آ رہا ہے کہ کافی زیادہ بیمار ہو گئے، اب بیماری بڑھتے ہی چلے جانے والی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، کمزوری بڑھ گئی ہے، ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ لگی ہوئی رہتی ہے، تب ایسی صورت میں پھر ان کو جو رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ چھوٹ گئے، تو ایسی صورت میں اس کی قضا نہ کرتے ہوئے اپنی جانب سے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں گے۔ تو یہ رمضان کے فرض روزے کا مسئلہ ہوا۔ اب جو نفل روزے ہیں تو نفل روزے ان کو رکھنا نہیں ہے، نفل روزوں کی قضا بھی نہیں ہے، اور نفل روزوں کا فدیہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے روزے سے متعلق، وہ ایام جن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ اس کے بعد روزے کے ارکان کا تذکرہ ہے کہ فجر سے پہلے دل میں روزے کی نیت کرنا، کیونکہ بغیر نیت کے روزہ بیکار ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے، ارکان کا مطلب روزے کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیت لازمی ہے، اور یہ نیت کب ہونی چاہیے؟ فجر سے پہلے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کون سے فجر سے پہلے، ہم نے تو کل کے درس میں 2 فجر بتائے تھے۔ ایک کو فجر کاذب کہتے ہیں، دوسرے کو فجر صادق کہتے ہیں، جس کو صبح صادق، صبح کاذب اور صبح صادق۔ تو صبح کاذب، صبح صادق کو فجر کاذب، فجر صادق بھی کہا جاتا ہے۔ تو فجر سے پہلے روزے نیت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق سے پہلے سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں روزے کی نیت ہو جانی چاہیے، اس وقت میں روزے کی نیت ہو جانی چاہیے۔ اب یہ کون سے روزے کی نیت ہے؟ یہ فرض روزے کی نیت ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ البتہ نفل روزے کی نیت صبح بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے کھایا پیا نہ ہو۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ دل میں نیت ہو۔ نیت کے لیے زبان سے کچھ کلمات کا یا الفاظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض مرتبہ کچھ دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے کارڈ بناتے ہیں اور اس میں دعائیں لکھ دیتے ہیں، جیسے ایک مشہور دعا لکھتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔
نہیں، اس طرح کی ایسی کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ تو نیت دل کا ارادہ ہے۔ دوسری چیز، کھانے پینے اور جمع سے باز رہنا ہے۔ کھانے پینے سے باز رہنا ہے، جمع سے باز، تین چیزیں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں کوئی چیز کھانا نہیں ہے، کوئی چیز پینا نہیں ہے، اور نہ جمع کرنا ہے۔ تیسری چیز، دن میں روزہ رکھنا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک۔ یہ تینوں باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، نیت کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، باقی دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر کی باتیں اس سے پہلے گزر چکی۔ کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک۔ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، اسی کو یہاں لکھا ہے، صبح صادق کو لکھا ہے طلوع فجر، طلوع فجر۔ تو یہاں پر صبح صادق یعنی فجر کی نماز کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہاں سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ ہم نے کل بڑی تفصیل سے صبح صادق اور صبح کاذب بتایا تھا کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں جو غلطیاں عام طور پر ہوتی ہیں مسلمانوں سے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ لوگ اذان ہونے تک کے سحری کرتے رہتے ہیں۔ بعض مساجد میں 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے صبح صادق ہو جانے کے، بعض مساجد میں 10 منٹ کے بعد ہو رہی ہے، بعض جگہوں پر 15 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ 15 منٹ کے بعد جو اذان ہو رہی ہے صبح صادق ہو جانے کے بعد بھی، تو پھر وہ 15 منٹ تک کوئی انسان کھاتا رہ جائے، تو ایسے صورت میں مطلب یہ ہوا کہ روزہ جب ہونا رہنا چاہیے تھا اس وقت میں اس نے کھا لیا، اور اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں پر وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، کون کون سی چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں؟ نمبر ایک، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جان بوجھ کر یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھول کر کھا پی لیے، کوئی انسان بھول کر کھاتا ہے پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش بھی آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا کہ آپ کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے کھلایا پلایا، بھول کر کھا پی لیے، تو اب آپ کو یہاں روزہ توڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے روزے کو تسلسل کے ساتھ پورا کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ظہر کی نماز کے بعد گھر چلا گیا اور عادت کے حساب سے جا کے گھر میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا، کھانا کھانا شروع کر دیا، کسی کو احساس نہیں ہوا، یا پھر بس اسے محسوس ہوا کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور فریج میں سے کوئی چیز نکال کے وہ پینا شروع کر دیا، پانی پی رہا ہے یا جوس پینے لگ گیا، اسے نہیں سمجھ میں آیا، کسی نے دیکھا اور ان کو بتایا کہ آپ تو روزے سے ہیں، تو فوراً وہ رک گیا، جیسے سنا وہیں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائے، اسی وقت فوراً رک جائے، اور جو بھی چیز وہ پی رہا تھا اب وہ رکھ دے، وہ رکھے اس کو، اب بولنے کے بعد، بتانے کے بعد بھی اب اور آگے کنٹینیو نہ کرے، بلکہ روک دے اس کو۔ اب جو اس کے پیٹ میں چلا گیا، اب اس کو طے کر کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چلا گیا چلا گیا، یہ بھول کر ہوا ہے، یہ بھول کر ہوا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو اب یہاں پر رفع عن امتی الخطا والنسیان، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا، نسیان اور مجبوری یہ معاف کر دی گئی ہے۔ تو یہاں بھول کر کھایا پیا تو یہ معاف ہے، لیکن یاد آنے کے بعد ضروری ہے کہ فوراً اب وہ کھانے پینے سے رک جائے۔
اب جو چیزیں پیٹ میں داخل ہو چکی ہیں اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہاں سے اب روزہ توڑنے کی ضرورت ہے۔ روزہ بھی نہیں توڑنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد اس نے یہ کام کیا تو اب معلوم ہوتے ہی رک گیا، اور روزہ اس نے اپنا آگے تسلسل کرتا رہا، باقی رکھا، یہاں تک کہ پھر مغرب کا وقت آیا اور اس نے افطاری کر لیا، تو یہ روزہ اس کا پورا ہو گیا۔ اس روزے کی قضا نہیں کرنی ہے اس کو، یہ روزہ مکمل ہو گیا۔ کوئی شخص اگر عصر کے بعد کچھ کھا پی لیتا ہے، اس کو یاد نہیں رہا اور عصر کے بعد اس نے پانی پی لیا، جیسے یاد آیا چھوڑ دیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی نے یاد دلایا نہیں، نہ کسی نے دیکھا، اور اس نے آرام سے پورا پانی پی لیا، پیٹ بھر گیا، تو اس نے گلاس رکھ دیا، بعد میں اسے خود سے یاد آ گیا کہ میں نے تو پانی پی لیا ہے جبکہ میں روزے سے تھا، تو اب کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے اب، اس نے پی لیا پی لیا، اب اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اثر کے بعد کا وقت تھا، ابھی افطار کے لیے تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو یہاں سے آگے افطار تک ابھی وہ کھانے پینے سے بچا رہے، افطار کا وقت آ گیا افطار کر لیں، اس کے یہ دن کا روزہ پورا ہو گیا، اس دن کے روزے کی الگ سے قضا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے روزہ باطل کرنے والی چیز، وہ ہے جمع کرنا۔ جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں روزہ باطل بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کا کفارہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ تو اگر جان بوجھ کر کوئی کھا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جمع کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پیٹ میں کسی چیز کا پہنچنا، ابھی کوئی بھی چیز پیٹ میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، کسی بھی شکل میں پیٹ میں کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے دوا ہی کیوں نہ ہو، گولی کیوں نہ ہو، انجیکشن کیوں نہ ہو، ایسی کوئی چیز۔ اسی طرح سے آ، جو چیز انسان کو طاقت پہنچانے والی ہے، جیسے گلوکوز وغیرہ ہے، یہ بھی، یا اس سے پہلے وضو کے مسئلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وبالغ فی الاستنشاق، وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈالو، الا ان تکون صائما، الا ہے کہ تم روزے سے ہو، روزے کی حالت میں زیادہ اندر تک پانی نہ ڈالو، کیونکہ جب ناک میں اندر تک پانی ڈالیں گے تو یہ اندر سے پیٹ میں اتر جائے گا، کیونکہ ناک کے اندر جو چیز جاتی ہے وہاں سے اب وہ چیز حلق میں آنے لگتی ہے، اس لیے کبھی آپ غور کریں گے کہ جس کے ناک سے کبھی خون نکلتا ہو، خون نکلنے کے بعد وہ اگر لیٹ جائے ایسا، چہرہ اوپر کر کے لیٹ جائے، تو پہلے جو خون ناک سے باہر نکل رہا تھا اب وہ خون پیٹ میں داخل ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی جس کو سردی زکام وغیرہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ یا تو ناک صاف کرتا ہے باہر کی طرف یا اندر کھینچتا ہے، جو اندر کھینچتا ہے تو وہ چیز کہاں جاتی ہے؟ وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے اس کے، تو جو منہ کے راستے سے ہو یا کسی دوسرے راستے سے ہو، پیٹ میں داخل ہونے والی چیز اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے آمدن قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، اگر ایسے ہی قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مثال کے طور پر جیسے سحری کر لیا، بہت کھا لیا سحری میں، اب فجر کی نماز پڑھ لی، اب بعد میں اس کو تکلیف ہونے لگی،
چلا نہیں جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ اب روزہ، دن بھر روزہ رکھنا ہے تو بہت جم کے کھا لینا ہے، خوب جم کے کھا لیا۔ نماز کے یعنی فجر کی نماز کے بعد سے وہ پریشان ہے، اب نہ چلا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے، پریشان پریشان ہے۔ اب کیا کرے؟ تو وہ چاہتا ہے کہ اب پیٹ تھوڑا سا خالی کر دے۔ کیسے خالی کرے؟ طے کر کے۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے طے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو آرام مل جائے۔ ایسا اگر وہ کرے گا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اچانک کسی وجہ سے متلی آنے لگی اور قے ہو گئی، یا پھر کہیں سے گزر رہا تھا، یا کہیں پر کچھ بدبو آنے لگی اور اس بو کی وجہ سے اس کو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی اس سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، آمدن نہیں کیا۔ آمدن کا معنی جان بوجھ کر، نے جان بوجھ کر قید نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ہو گئی، خود بخود ہو گئی۔ تو خود بخود قید اگر ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے روزے کی نیت نہ کرنا، روزے کی نیت نہ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیت کیسے کرنی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ نیت کے لیے الفاظ نہیں ہیں، تو کیسے نیت کرنی ہے؟ نیت آپ کے دل میں ہو کہ آپ مثال کے طور پر 4 بجے اٹھ گئے اور 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، تو کوئی آپ سے پوچھے کیوں کھا رہے ہو کھانا، یہ بھوک لگی اس لیے؟ آپ کہیں نہیں، میں صبح روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں، روزے کے لیے میں سحری کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے مطلب یہ کہ آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت میں اٹھے اور آپ کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، تو آپ کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی نیت کر رہے ہیں۔ تو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ روزے کے لیے اس کے ذریعے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر نیت نہ کرے، بس اگر اٹھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کھا لوں گا، نہیں اٹھا تو روزہ رکھ لوں گا، یعنی اس طرح کی بین بین کی باتیں، دل میں آیا تو ٹھیک ہے بھوکے رہ جاؤں گا، اور نہیں دل میں آیا تو صبح ناشتہ کر لوں گا، مطلب یہ کہ صبح صادق سے پہلے ان کی نیت نہیں تھی، ان کی نیت نہیں تھی، دونوں مسئلے تھے، موقع موقع کے حساب سے، تو یہ غلط ہے۔ ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے۔ تو نیت کیسے کرے؟ دل کے اندر پہلے سے ہی وہ دل میں ارادہ کر لے۔ اور چھٹی چیز، مرتد ہو جانا۔ کوئی اگر شخص مرتد ہو گیا، مرتد کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان تھا اور وہ کسی وجہ سے وہ ہندو بن گیا، یا وہ کرسچن بن گیا، یا بدھ مذہب میں چلا گیا، نہ اس طرح کے کسی اور مذہب کی طرف مائل ہو گیا، ادھر چلا گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسلام مذہب چھوڑنے والے کو کہتے ہیں مرتد۔ مسلمان تھا اور اس نے اسلام چھوڑ دیا، کوئی دوسرا مذہب قبول کر لیا، تو اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، اور تقریباً دوپہر کے ٹائم میں آ، اس کا دماغ بدلا اور اس نے اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کسی دوسرے مذہب میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا، صبح سے دوپہر تک روزہ تھا۔ اب جیسے اس نے اسلام چھوڑا، ویسے ہی اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اب وہ یہاں سے بھوکا رہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفر کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے۔
روزہ اسلام میں ہی درست ہوگا، حالت کفر میں روزہ درست نہیں ہوتا۔ اب جو غیر مسلمین، ہندو وغیرہ اور دیگر لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا روزہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔